بڑی عدالت، بڑا کیس، بڑا فیصلہ۔ چودھری پرویز الہی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ حمزہ شہباز کا انتخاب کالعدم، 186 ووٹ بحال۔ سپریم کورٹ نے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط قرار دے دی۔ کابینہ تحلیل، تمام صوبائی وزراء کو اپنے دفاتر فوری خالی کرنے کی ہدایت۔ 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ عدالتی حکم پر چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گورنر ہاؤس لاہور بند، حلف برداری ایوان صدر میں ہوگی۔ چودھری پرویز الہی خصوصی طیارے پر اسلام آباد روانہ۔ پنجاب میں آئین کے مطابق گورننس کی نفی کی گئی، صوبے کے عوام کی بنیادی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی۔ بطور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے جو بھی قانونی کام کیے وہ برقرار رہیں گے۔ نئے وزیر اعلیٰ اور کابینہ چاہے تو ان اقدامات کو واپس یا ان میں ترمیم کر سکتی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا متن۔ پارٹی سربراہ کے اختیارات کے حوالے سے 8 رکنی بینچ کا فیصلہ آرٹیکل 63A سے متعلق نہیں۔ یہ فیصلہ موجودہ کیس سے مختلف ہے۔ حکمران اتحاد نے 1 گھنٹہ 40 منٹ جاری رہنے والی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ فل کورٹ کی تشکیل کے لیے دلائل میں آئینی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ 18ویں اور 21ویں ترمیم سے متعلق بطور دلیل پیش کیا گیا فیصلہ اکثریتی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کا حکم نامہ۔ عدلیہ کے ساکھ کا تقاضا اور کرین انصاف یہی تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جاتا۔ عدالتی فیصلے سے وکلاء برادری، سائلین اور حصول انصاف کے لیے عوام کی توقعات کو دھچکا لگا۔ کوئی ادارہ کسی دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ حکومت اتحاد کا عدالتی فیصلے کے بعد کی حکمت عملی پر غور۔ فل کورٹ کی استدعا مسترد کر کے غیر جانبداری کے اصول پر شب خون مارا گیا۔ پاناما فیصلے کا تسلسل ہرگز انصاف نہیں۔ میری سیاست عہدوں کے لیے نہیں، خدمت کے لیے تھی، ہے اور رہے گی۔ یہ ہار نہیں، جیت کی جانب اگلا قدم ہے۔ حمزہ شہباز کا ٹویٹ۔ انصاف کا قتل نامنظور، مریم نواز کا حکومت کو سخت موقف اختیار کرنے کا مشورہ۔ لیڈر مشکل حالات میں ہی سامنے آتے ہیں، ایسے موقع پر ڈٹ جانا چاہیے۔ نون لیگی رہنما کا ٹویٹ۔ فل کورٹ جب کل مسترد ہوا تو وہ عدم اعتماد آج ہمارے وکلاء نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو بائیکاٹ کر کے کارروائی کو بھی کر دیا تھا۔ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ نہ پاکستان کی عوام کو قابل قبول ہوگا، نہ فریقین کو قابل قبول ہوگا۔ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا۔ ہم اپنے لیگل آپشنز پہ غور کر رہے ہیں۔ ہم اس فیصلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتی تاریخ کے ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہوگا جو کہ غلط نتائج قائم کرتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ فل کورٹ کی تشکیل سے متعلق ہماری استدعا مسترد کر دی گئی، جس کے بعد عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں، آئینی حق استعمال کریں گے۔ مریم اورنگ سے ملک احمد خان اور عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی حقیقی مینڈیٹ کو کامیابی ملی۔ پنجاب میں اب عوامی حکومت بنے گی۔ دباؤ کے باوجود ججز قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے رہے۔ عمران خان کا پارٹی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب۔ عدالتی فیصلے کا خیر مقدم۔ پی ٹی آئی کا آج یوم تشکر منانے کا اعلان۔ یہ کہوں گا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم سے مزید قوم کو نہ آزمائیں، گریس شو کریں، مستعفی ہوں، اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں اور نئے انتخابات کی تیاری کریں۔ پاکستان کے فیصلے کسی بند کمرے میں نہیں ہوں گے۔ کوئی جس کا دعویٰ ہے کہ وہ سب پر بھاری ہے، وہ 21 جولائی کی رات کو ایک اور خط لہرا کر پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ نہیں چھین سکتا۔
دوست مساری نے بطور ڈیپٹی اسپیکر غیر قانونی کام کیا، عدلیہ نے دباؤ کے باوجود ذمہ داریاں نبھائیں، ثابت ہو گیا ملک میں عدالتیں آزاد ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا شہباز شریف کو اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے الیکشن کے اعلان کا مشورہ، فیصلہ دو ٹوک اور واضح ہے، کسی نے گورنر راج کی کوشش کی تو منہ کی کھائے گا، اسد عمر کے ہمراہ میڈیا ٹاک۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی، سازشی ٹولے نے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کر نازیبا زبان استعمال کی، عدالت پر حملہ کرنے والوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، شیخ رشید کا رد عمل۔ عدالتی فیصلہ آتے ہی کاف لیگ اور پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد چودھری پرویز الہی کے گھر پہنچ گئی۔ لاہور کے چودھری ظہور الہی روڈ پر جشن کا سامان، نعرے بازی، ایک دوسرے کو مبارکباد۔ گجرات سمیت دیگر شہروں میں بھی مٹھائیاں تقسیم۔ میں نے آئین توڑا، نہ کوئی غداری کی، صدارتی نہیں جمہوری نظام ہی ملکی مسائل کا حل ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہونے کا تاثر غلط، 74 میں سے 67 اسمبلیاں فوری واپس بھجوائیں۔ بطور صدر یہ اختیار نہیں کہ کسی کو ڈائیلاگ کرنے کا کہوں، تمام فریق راضی ہوں تو ایوان صدر کردار ادا کر سکتا ہے۔ عارف الوی کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پر حملہ شرمناک، عمران خان بدماشی اور غنڈہ گردی سے اداروں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ پچھلے 5 برس اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہے، ملک سے لاٹلا اسم کا خاتمہ ہونا چاہیے، شرجیل میمن کی تنقید۔ کابینہ نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہے، یہ فوری طور پر 26 جولائی سے 3.5 روپے کا اضافہ ہے، پھر اگلے ماہ اس میں 3.5 روپے کا مزید اضافہ ہوگا، اور پھر 1 مہینے کے بعد ستمبر میں بریک ہوگی اور اکتوبر میں 90 پیسے کا اضافہ ہوگا۔ یہ 3 مہینے جو ہیں اس میں ضرور صارفین کو تکلیف ہوگی۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا، وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمتوں میں 3.5 روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ٹیرف میں شامل، گھریلو صارفین کے لیے اگلے چند ماہ مشکل ہیں، نومبر میں نرخوں میں کمی شروع ہو جائے گی۔ خرم دستگیر اور مصدق ملک کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس، گندم کے موجودہ ذخائر، ممکنہ طلب اور درآمد کے ٹینڈرز پر غور۔ پاکستان جیسے زرعی ملک میں غذائی بحران افسوسناک، اگلی فصل تک وافر ذخیرہ یقینی بنایا جائے، شہباز شریف کی ہدایت۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد، IMF کے ساتھ تمام معاہدے حتمی ہیں، ادائیگیوں کی پہلی قسط جلد جاری کر دی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کے نئے گورنر کا اعلان بھی جلد ہو جائے گا۔ مفتاح اسماعیل کا مینوفیکچرنگ کے شعبے کو برآمدات کے لیے تیار کرنے پر زور۔ سیاسی عدم استحکام، ڈالر بے لگام، انٹر بینک مارکیٹ میں قدر مزید 3 روپے 5 پیسے بڑھ گئی، 232 روپے 93 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں 2 روپے 50 پیسے اضافے کے ساتھ 235 روپے میں ٹریڈ۔ پاک فوج کے 32 بریگیڈیئر میجر جنرل بن گئے، آرمی چیف کے زیر صدارت پروموشن بورڈ کے اجلاس میں ترقی دینے کی منظوری۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن روکنے کی MQM کی درخواست مسترد، سپریم کورٹ نے صوبائی حکومت کو 4 اگست تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ مانسون کا نیا سپیل، 28 جولائی سے لاہور، راولپنڈی اور گجرانوالہ ڈویژن میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ دریائے ستلج، راوی، چناب اور جہلم میں سیلاب کا خدشہ۔
फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर की रिपोर्ट पर पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कोरोना के वार जारी, छठी लहर ने एक और जान ले ली। 24 घंटे के दौरान 371 नए मरीज रजिस्टर्ड, मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.76% रिकॉर्ड। और गोल टेस्ट का आज चौथा रोज, श्रीलंका 176 रन, 5 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स में 231 रन बनाकर आउट। मेजबान टीम को शाहीनों के खिलाफ 323 रन की बढ़तरी हासिल।